اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ جمعۃ المبارک کو ہفتے کو صبح اور منگل کو صبح ریپیٹ ٹرانسمیشن میں آپ اسے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ مختلف موضوعات کا ہم انتخاب کیا کرتے ہیں۔ آج جس موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ ہے ماہ رجب المرجب کے فضائل۔ ماہ رجب کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، چونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ماہ مبارک ہے شعبان المعظم ہے اور اس کے ساتھ جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ تو اس اعتبار سے اس ماہ کی ویسے بھی بڑی اہمیت ہے، اور اس ماہ کے اگر ہم ابتدائی حصے کو دیکھیں تو اس میں سلطان الہند خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ چھٹی شریف کے عنوان سے پاک و ہند میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سلسلہ چشت کے محبین، متوسلین، مریدین موجود ہیں وہاں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ یہ فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 13 رجب المرجب کو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے۔ پھر اسی ماہ مبارک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ مزید اور بھی چیزیں ہیں جس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی فضیلت کے اعتبار سے اور اس ماہ مبارک کے تفرد کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو انفرادیت حاصل ہے اس کو دیگر مہینوں میں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر اور بہت عمدہ عالم دین ماشاءاللہ تشریف فرما ہے ابو عمید ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ شریف الحسنی صاحب، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، بہت معروف جامعہ میں، اور بہت عمدہ انداز تکلم رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دائیں جانب آج جو شخصیت موجود ہیں، جو شناخواہ موجود ہیں، ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو صوفیہ سے محبت کرنے والا خانوادہ ہے، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار خانوادہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ پورے گھرانے کو ان کے تمام برادران، والد محترم خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ قابل دید بھی ہے، لائق تحسین بھی ہے اور لائق تقلید بھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد فرحان حیات صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں ہم نعت رسول مقبول کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد پھر موضوع پر آئیں گے۔ بسم اللہ۔ رخ سرکار سے بڑھ کر نظارہ ہو نہیں سکتا، زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، ہو دیوانہ محمد کا اور جائے جہنم میں، ہو دیوانہ محمد کا اور جائے جہنم میں، کسی بھی طور یہ ان کو گوارا ہو نہیں سکتا، کسی بھی طور یہ ان کو گوارا ہو نہیں سکتا۔ شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر، شب معراج رب بولا
یہی محبوب سے مل کر تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا، تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ واہ واہ، جو زلفوں کو نہ چومے تو گھٹا کالی نہیں ہوتی، جو زلفوں کو نہ چومے تو گھٹا کالی نہیں ہوتی، جو قدموں سے نہ لپٹے وہ ستارہ ہو نہیں سکتا، جو قدموں سے نہ لپٹے وہ ستارہ ہو نہیں سکتا، کہ جنت میں سبھی عاشق یہ پوچھیں گے مولا سے، کہ جنت میں سبھی عاشق یہ پوچھیں گے مولا سے، کیا پھر دیدار طیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا، کیا پھر دیدار طیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا، اور جہاں پر بھی گرے حاکم میرے آقا اٹھا لینا، جہاں پر بھی گرے حاکم میرے آقا اٹھا لینا، کہ جہاں میں کوئی تجھ جیسا سہارا ہو نہیں سکتا، جہاں میں کوئی تجھ جیسا سہارا ہو نہیں سکتا، رخ سرکار سے بڑھ کر نظارہ ہو نہیں سکتا، اور زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد فرحان حیات صاحب بہت خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں پروگرام کروں تو جس طرح آپ روزانہ خبرنامہ دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، آج ہمارے ہاں بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے کہ کوئی بریکنگ نیوز دیکھی جائے، دیکھا جائے اس وقت کیا ہو رہا ہے ملک میں، بیرون ملک کیا کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی تمام وہ چیزیں تاریخ میں موجود ہیں جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں یا پھر ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اسی اعتبار سے میں جب پروگرام کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ ان دنوں میں جو واقعات تاریخ اسلام میں موجود ہیں، جن شخصیات کے حوالے سے ہم پروگرام کر سکتے ہیں، ان کو ضرور ہم فوکس کرتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رجب المرجب ہے، اب یہ جب پروگرام پیش کیا جائے گا تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ رجب میں کیا کیا واقعات ہیں، کہ کس انداز میں یہ مہینہ فضیلت رکھتا ہے اور کس اعتبار سے اس ماہ میں
کن کن چیزوں کو یاد کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی آگہی بہت ضروری ہے. جب ہم دنیاوی چیزوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ دین کے معاملات میں ہماری وہ توجہات اور وہ پرائرٹیز نظر نہیں آتی؟ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ماہ رجب کی جو فضیلت ہے وہ دیگر مہینوں کے اعتبار سے کیا کہیے گا آپ اس حوالے سے؟ پھر اس پر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. صدق اللہ العظیم. ماہ رجب المرجب اللہ کے نزدیک ان عظیم مہینوں میں سے ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قرآن کریم 10واں پارہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں کی جو گنتی ہے 12 مہینے کی، یہ اس دن سے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا تھا، یہ اس دن سے 12 مہینے کی گنتی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. منہا اربعۃ حرم. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. ٹھیک ہے. 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم، اور یہ رجب الگ سے ہے. ٹھیک ہے. ماہ رجب گویا قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ ماہ رجب حرمت والا ہے. اور حرمت والے کا مطلب یہ ہے کہ اسے الاسم بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہرا. اس کے اندر جنگ کی آواز نہیں سنائی جاتی. زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کی عظمت تھی، احترام تھا. اسلام کے آنے کے بعد اس کی اہمیت اور احترام دو چند زیادہ ہو گیا. اسی مہینے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی شریف بھی ہے. اسی میں مولا علی مشکل کشا کی ولادت بھی ہے. اسی میں معراج المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. امام جعفر صادق کا بھی اسی میں ہے. یعنی اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ اپنے اندر بے شمار برکات و ثمرات سمیٹے ہوئے. بالکل. پھر قرآن مجید فرقان حمید سے جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو غیب سے ندا آتی ہے کہ اے گناہ کرنے والے گناہ سے باز آ جا، اللہ، اے تکبر کرنے والے تکبر سے باز آ جا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے. کیا بات. خدا کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں اپنے بندے پر، اور رب کی رحمت ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی ہے کہ ادھر میرا بندہ کوئی بہانہ کرے میں اس کی بخشش کر دوں. واہ واہ واہ. اب رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، سارا سال تو بندہ چاہتا ہے نا، یا رب یا رب. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے تو صحیح میں دے دوں. کیا بات. کوئی مانگنے والا مانگے تو صحیح میں دے دوں. تو اس قدر یہ عظمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ جب شروع ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ بزم عقیدت کو یہ کریڈٹ ہے کہ آج 30 جمادی الثانی ہے، آج شام کو چاند نظر آ جائے گا، کل پہلی تاریخ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے ویورز اس بات کو سمجھیں اور نوٹ کریں کہ یہ وہ مہینہ شروع ہو گیا کہ جو گناہ کیے تھے اب ان گناہوں پر مٹی ڈال کر انسان 0 پوائنٹ سے پھر دوبارہ شروع ہو جائے نیکی کرنے کے لیے، تو وہ خالق کائنات اتنی عظیم ذات ہے کہ جو کچھ بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ غفور الرحیم ہے، بے شک ستار العیوب ہے، ہماری عیب پوشی فرمانے والا ہے، غفار الذنوب ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ ہم میں بیداری پیدا ہو جائے، ہم میں احساس پیدا ہو جائے، احساس ندامت ہو جائے، اور ہماری آنکھیں تر ہو جائیں اپنے گناہوں پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا عمل ہے وہ ہمیں نیکیوں کی طرف بھی لائے گا اور خود احتسابی کے عمل سے بھی گزارے گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. بزم عقیدت میں آج موضوع ہے ماہ رجب کے فضائل، اور ماہ رجب کی چونکہ آمد ہے اور اس کے لیے بہت عمدہ انداز میں بنیاد فراہم فرما دی ڈاکٹر علامہ سید محمد وقاص ہاشمی صاحب نے. تو مجھے بھی کئی ضمناً طالب علمانہ بہت سارے سوالات میرے ذہن میں اس وقت بیدار ہو چکے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی پیش کر دوں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ شریف الحسنی صاحب. اچھا، یہ فرمائیے گا حضرت، جیسے آپ نے علامہ صاحب نے فرمایا، صحیح بات ہے، یہ مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں،
زندگی کا بھروسہ نہیں اگلا ماہ رجب ہمیں ملے نہ ملے، کوئی انداز اس کا کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ کی امانت ہے زندگی. تو کیا یہ اچھا ہو کہ اس میں ہم میں بیداری پیدا ہو جائے گناہوں سے دور رہنے کی، نیکیوں سے قریب ہونے کی، چونکہ مہینہ جو ہے اب اس مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم جو ماہ رمضان المبارک ہے. اس سے پہلے شعبان بھی ہے جس میں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. یہ فرمائیے گا آپ اس حوالے سے اگر یہ بیداری پیدا ہو جائے ماہ رجب میں تو ہمیں کتنا اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے میں یہ بات شامل ہے کہ آپ آنے والے امور کی پہلے سے تیاری فرماتے ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اسی طرح جو مفتی صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی، منہا اربعۃ حرم، اسی کے تحت تفسیر قرطبی میں اس پر بحث کی کہ حرمت کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ اس میں جنگ و جدال کرنا حرام ہے، دوسرا یہ کہ حرمت عزت اور احترام اور تبرک کے معنی میں ہے. واہ واہ. تو یہ جو پہلا معنی ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے اسلام میں. اچھا. دوسرا جو معنی ہے اس کا احترام والا ہونا، برکت والا ہونا، عزت اور شرف والا ہونا، یہ معنی اب بھی باقی ہے. ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس معنی کی وجہ سے اس مہینے میں دیگر مہینوں کی بنسبت نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. اللہ اللہ. جس طرح نیکی کا، اب جیسے آپ دیکھتے ہیں حدود حرم کو، مسجد حرام کو، بالکل کہ وہاں جس طرح ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہے تو گناہ بھی اسی طرح بڑھ جاتا ہے. اللہ. تو اسی طرح اس مہینے کو جو حرمت والا کہا گیا ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ اس میں نیکی کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر آپ اپنے رب سے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، بخشش مانگیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری احادیث، اگرچہ اس پر محدثین کا کلام ہے، لیکن بہت ساری احادیث ہمیں ترغیب دیتی ہیں اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی، اور اس ترغیب کا مقصد بھی بیداری پیدا کرنا ہے. اللہ. کہ جب ہم اس مہینے سے روزہ شروع کریں گے، پھر شعبان میں روزہ رکھیں واہ گے، واہ واہ. تو رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. واہ واہ. تو اس لیے اس مہینے کے اندر نیکیوں کے لیے حوالے سے بیداری، گناہوں سے بچنے کی بیداری، اور پھر اس کا جیسے قرآن میں ہی اس کا ذکر آ گیا، قرآن نے اس کو حرمت والا کہہ کہ رجب کا دیگر مہینوں، اس کا اور 3 جو دیگر حرمت والے مہینے، تو ہم جب 12 مہینوں کا ذکر قرآن میں ہے لیکن پھر 12 میں ان 4 کا خصوصیت کے ساتھ ذکر، تو اس مہینے کی فضیلت کو مزید ہمارے سامنے اجاگر کر دیتا ہے. واہ واہ. بہت عمدہ. مفتی صاحب نے بہت عمدہ انداز میں ماشاءاللہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں ماہ رجب المرجب بھی ہے اور اس میں بیداری بھی بہت ضروری ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ معذرت کے ساتھ ہوا کے رخ پر چلنے والے لوگ ہیں. ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا تو جناب چاند رات سے تیاریاں شروع ہو جائیں گی، سحری کا سامان خریدنا شروع کر دیں گے، اور جناب جو پہلی تراویح ہوگی آپ دیکھیں اس پر رش کتنا ہوگا، مسجد میں جگہ نہیں ہوگی. لیکن یہی ماہ رمضان جب 20 اور 25 تک پہنچتا ہے تو پھر یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ بازاروں کا دوبارہ رخ کرتے ہیں اور بازاروں سے شاپنگ وغیرہ کا وہی دنیاوی مصروفیت شروع ہو جاتی ہے. بہر صورت، لیکن کیا یہ بہتر نہیں کہ ماہ رجب سے ایک ایسا پلان کیا جائے کہ ہمیں کس طرح رمضان کا استقبال کرنا ہے؟ جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی استقبال رمضان ایک طریقے سے فرمایا کرتے، پہلے سے اہتمام کرنا بھی استقبال ہے کہ تمام چیزوں سے فراغت حاصل کر لی جائے، تمام چیزوں. پھر یہ کہ ہمارے ہاں قرآن سے دوری، جیسا آپ نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے لوگ بھی اس ماہ رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ان کے لیے ان امور کو ادا کرنا کتنا آسان ہو جائے. کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے. جی ہاں، وہ ایک کلیہ ہے نا کہ انقلاب سے پہلے انقلاب کی تیاری، جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری. تو اسی کلیے کے تحت
حج کرنے سے پہلے حج کی تیاری، مسائل حج تو سیکھ لیں. آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، حج کے مسائل آپ نے سیکھے نہیں ہیں. نکاح آپ کرنے جا رہے ہیں، نکاح کے مسائل سیکھے نہیں ہیں. رمضان المبارک آنے والا ہے تو وہ کہتے ہیں بعد میں سیکھ لیں گے سب، ابھی تو بس کر لیں. حج کرنے جا رہے ہیں، حج پہ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے تو حج پہ ہی سیکھ لیا. حج پر گئے تو حج کے ارکان حج ہم نے سیکھ لی، اسی وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں تازہ بتازہ. بلکہ نماز جنازہ پڑھانے ہم کھڑے پوچھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اب کیا کرنا ہے، تو نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا نماز جنازے کی دعا بھی یاد کروا دیں. سامنے میت پڑی ہو اس وقت دعا یاد کروا دیں. تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں. ہوا کے رخ پہ نہیں چلنا ہے. دین اسلام نے ایک نظام دیا ہے. نظام دیا. اس پوری کائنات پر اگر آپ غور کریں، پوری کائنات ایک سسٹم، ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. اور وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو نظام کے تحت چلتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، ایک نظام کے تحت چلتی ہے. صبح سے لے کے شام تک کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. اس پلاننگ کے حساب سے بات ہوتی ہے. ماہ رجب کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، کہ اب آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. اور جیسے کہ امام غزالی کا قول میں نے بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے گناہ گار اب گناہ سے بعد آ جا. یعنی اب اس کی کریمی آپ دیکھیے کہ وہ گناہ گار کو پکڑ نہیں رہا، اللہ اللہ، گرفتار نہیں کر رہا، گناہ گار کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اے گناہ گار اب تو گناہ سے بعد آ جا، کیونکہ یہ مہینہ ہم نے تیرے لیے ہی دیا ہے. اب یہاں سے تم اپنی پلاننگ بنانا شروع کرو. جہاں تک رہی بات شاپنگ کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان سے پہلے اگر شاپنگ کر لی جائے عید کی، تو اس وقت مال بھی اچھا مارکیٹ میں مل جاتا ہے، سستے داموں میں بھی مل جاتا ہے. رمضان کے آخری چاند رات کو کریں گے نا اللہ مصطفیٰ، چاند رات کو بتائے اب تو پھر یہ کہ آپ نے جو میں یوں کہوں گا اس بات کو کہ پورا مہینہ آپ نے مزدوری کری، اور جس وقت تنخواہ لینے کا جب لیلۃ الجائزہ آئی، لیلۃ الجائزہ، اس دن بالکل میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ لیلۃ الجائزہ جو تنخواہ لینے کا وقت ہے، انعام لینے کا وقت ہے، اس وقت آپ سیٹ سے بگاڑ کے بیٹھ گئے. تو اس وقت وہی تو وقت تھا. تو یہاں پر ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہمارے لیے ایک تو بیداری کا مہینہ بھی ہے، تیاری کا مہینہ بھی ہے. اور جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جو 27 رجب کا روزہ رکھے اسے 60,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے. اچھا، احادیث میں ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ حدیث کے اوپر ذوف کا وہ لگائیں، تو میں اس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذوف جو ہے وہ روات کے اندر ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ تو اپنی جگہ پر ہیں، فضائل کے اندر جو ہے نا ہم اس ذوف کو نہیں مانتے. صحیح، لوگوں لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، ایک اچھے کام کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام 20 کے روزے تو ہیں نا، ہر مہینے آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں. تو ماہ رجب کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک عورت تھی، وہ ماہ رجب میں خاص اہتمام کرتی تھی کہ 12,000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھا کرتی تھی. اچھا، پابندی سے ہر سال ماہ رجب میں، ہر سال پورے مہینے میں 12,000، پورے مہینے میں. ٹھیک ہے، جب نہیں پورے مہینے میں نہیں، ہر روز 12,000، ہر روز 12,000 مرتبہ. یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو بیٹا، جب میں مر جاؤں تو مجھے کوئی اچھا کفن نہیں دینا، یہ جو میرا اونی کپڑا ہے جو میں پہن کے یہ قل اللہ احد پڑھتی ہوں نا، یہی والا مجھے پہنا دینا. بیٹے نے یہ بات پہ عمل نہیں کیا اور کسی اور کپڑے میں کفن دے دیا. 3 دن کے بعد اس کی ماں اس کے خواب میں آئی اور ناراض ہوئی کہ بیٹا میں نے تم سے کہا تھا اونی کپڑے میں مجھے کفن دینا، تم نے مجھے اس والے کفن میں دے دیا. تو اب یہ اپنی ماں کی قبر پر گیا معافی مانگنے کے لیے، اور جب اس نے قبر کو کھولا کہ چلو میں دیکھوں کہ میری ماں کس پوزیشن میں ہے یا کس حال میں ہے، تو وہاں جگہ خالی تھی. حاطب غیبی سے آواز آئی. امام غزالی فرماتے ہیں حاطب غیبی سے آواز آئی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جب کوئی بندہ ہمارے لیے اتنی قربانی دیتا ہے تو ہم اسے تنہا نہیں چھوڑتے، ہم اسے تنہا نہیں چھوڑتے. بھائی واہ واہ واہ، کیا کہنے کی. دیکھیں کتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں، ہم اس کو بہت عام طور پر معذرت کے ساتھ معمولی سمجھتے ہیں. یہ دین کے کام ہے، یہ تو مولوی حضرات، علماء حضرات کریں گے، صوفیہ مشائخ کریں گے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی بخش دے گا. ایسا نہیں ہے، ہر شخص کا حساب ہونا ہے، اور اس کے لیے آپ کو مواقع فراہم کیے گئے ہیں. جیسے کہ یہ ماہ مبارک ہے، ماہ رجب المرجب ہے، یہیں سے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر روزوں کا، ہم نفلی روزوں کا اہتمام کر لیں تو شعبان میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. رمضان کے روزے ہمارے لیے بہت سہل اور آسان ہو جائیں گے، لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ آج ڈش ایک ہے یا 4 ڈشز ہیں، اس کا بتاؤ ذرا. تو ہم زیادہ لذت کام و دہن کی طرف ہمارا زیادہ دھیان ہے. بہر صورت ہمیں
اس طرف تقوی کی طرف اور عبادت کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس دور میں جو ایک ایسا دور ہے کہ جو گمراہیت کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے، اس میں خاص طور پر ایک شامل کر رہے ہیں کلام، اور اس کے بعد انشاءاللہ وقفے کی جانب بڑھیں گے. کلام پیش کریں گے جناب محمد فرحان حیات صاحب. آئیے ہم سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا واہ کیا جود و کرم. تیری سرکار میں لا
تاغ رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لا تاغ رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطغاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں. کلام اعلیٰ حضرت پیش کر رہے تھے جناب محمد فرحان حیات صاحب. ناظرین ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ سارے معاف کر دوں گا اس ماہ رجب کے اندر. تو ایک دفعہ طے کر لے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے، میں سب کا سب معاف کر دوں گا. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ بھی، میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے بھی نکلا ہوا پیغام بہت سے لوگوں پر اثر کرے گا، بہت سے قلوب اس سے یقیناً منور ہوں گے. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے علماء نے اور علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ایک خوبصورت کلام کیا کہ زمان اور مکان میں فضیلت نہیں ہوتی، مکان کو مکین سے فضیلت ملتی ہے اور زمانے کو اس مظروف سے جو اس میں آتا ہے. اب رمضان ہے سارے مہینوں میں سب سے افضل اس لیے کہ وہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان کی ساری راتوں میں لیلۃ القدر کی رات اس لیے افضل ہے کہ وہ نزول قرآن کی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اسی طرح لا اقسم بہذا البلد، بے شک کہ اب آپ علیہ السلام مکہ میں تھے تو مکہ افضل، جب مدینہ ہے تو مدینہ افضل. وانت حل بہذا البلد. کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ لا اقسم، لا نفی کے معنی میں ہم قسم نہیں اٹھاتے، اور حل حلول سے کیونکہ آپ یہاں سے آپ چلے گئے. ہم تو اس وقت اس کی قسمیں اٹھاتے تھے جب یہاں موجود تھے، اس لیے جب وہاں تھے تو اس کو فضیلت، جب مدینہ ہے تو مدینہ کو فضیلت. تو یہ وہ مہینہ ہے. آپ علیہ السلام کے 2 معجزات ہیں جس کی کوئی مثال نہیں. ویسے تو آپ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک آپ کا پورا وجود مسجود جو وجود مسعود ہے وہ سارا کا سارا معجزہ ہے. بے شک. لیکن 2 معجزے اس وقت جب آپ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ تھا، اس وقت قرآن ایسا معجزہ تھا کہ اس وقت بڑے بڑے فصاح عرب اس جیسا کلام لانے سے عاجز رہے، اور یہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا. اور دوسرا اس زمانے کی جو ترقیاتی چیزیں ہیں، جو سائنس ہے، سائنس جتنا بھی ترقی کر لے لیکن وہ معجزہ معراج کی ایک میم تک بھی نہیں پہنچ سکتی. واہ واہ واہ. تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا، اپنی ملاقات کا شرف بخشا. ما زاغ البصر وما طغى. آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا، اور پھر آپ علیہ السلام اس ماہ مقدس میں بارگاہ الہی سے اپنی امت کے لیے خوبصورت تحفہ لائے، اور وہ تحفہ ہے نماز کا. آپ علیہ السلام کی دعا ہے، شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں زندگی کی اتنی مہلت عطا فرما کہ ہم رمضان کے بابرکت مہینے تک پہنچ جائیں. تو جو آج کل ہمارے ہاں یعنی اکثر جو ینگریشن نوجوان طبقہ ہے اس میں نماز کی کمزوری ہے. بے شک بے شک. تو کم سے کم اس مہینے کی
اس اہمیت کو اپنے سامنے ضرور رکھیں کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں ہمارے لیے تحفہ نماز آئی. بے شک صحیح فرمایا آج سے ہم یہ عاد کر لیں انشاءاللہ کہ نماز کو قائم کریں، باجماعت قائم کریں، تو جہاں روزے کے ساتھ ساتھ روزے کی پریکٹس ہو جائے گی اور روزے کی وہ لذت اور چاشنی نصیب ہوگی، وہاں رمضان جو ایک اضافی نماز صلاۃ التراویح میں نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہمارا دل اور ہمارا ذہن، ہماری جو روح ہے اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گی. ایک اضافہ کروں گا میں، بڑا اچھا انہوں نے فرمایا کہ مکی کی وجہ سے مکاں کی عزت ہے نا. رجب کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پہلی وحی رجب میں آئی تھی. واہ 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 واہ. رجب کی ایک فضیلت یہ ہے کہ پہلی وحی جبریل امین جو ہے وہ پہلی وحی رجب کے مہینے میں لے کر کیا بات ہے، اچھی توجہ پیش کی، بہت شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، علامہ صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام فرمایا. اور ظاہر ہے علماء حضرات جب کلام فرماتے ہیں تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. ان حضرات کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کلام پیش کر رہا ہوں، آپ بھی یقیناً اس سے محظوظ ہوں گے کہ رب نے شرح والضحیٰ ان کا رخ زیبا کیا. سبحان اللہ. رب نے شرح والضحیٰ ان کا رخ زیبا کیا، گیسوؤں کو شرح واللیل اذا یغشا کیا. گیسوؤں کو شرح واللیل اذا یغشا کیا، ان کی آنکھوں کو کیا تفسیر ماذا غل بصر، ان کی آنکھوں کو کیا تفسیر ماذا غل بصر، ان کے سینے کو علم نشرح کا آئینہ کیا، ان کے سینے کو علم نشرح کا آئینہ کیا. حضرت موسیٰ سے رب نے لن ترانی کہہ دیا، حضرت موسیٰ سے رب نے لن ترانی کہہ دیا، میرے آقا پر آیاں جلوہ شب اسرا کیا. سبحان اللہ. سبحان میرے آقا پر آیاں جلوہ شب اسرا کیا. اب دیکھیے گا آداب بارگاہ رسالت کہ لا تقولوا راعنا کہہ کر کبھی لا ترفعوا، لا تقولوا راعنا کہہ کر کبھی لا ترفعوا، خود خدائے مہربان نے آپ کا چرچا کیا. خود خدائے مہربان نے آپ کا چرچا کیا. جب کبھی تنہائی زندان شب سے ڈر لگا، جب کبھی تنہائی زندان شب سے ڈر لگا، ہو گئی راحت جو ذکر النبی اولا کیا. ہو گئی راحت جو ذکر النبی اولا کیا. رب نے شرح والضحیٰ ان کا رخ زیبا کیا، گیسوؤں کو شرح واللیل اذا یغشا کیا. ناظرین محترم، آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. جناب محمد فرحان حیات صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا، تشریف لائے آپ نے درخواست پر اور آج یہاں خوبصورت نعتیں پیش کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، جو لمحے تھے سکون کے وہ مدینے میں گزارائے، دل مضطر وطن میں کیوں تجھے کیسے قرار آئے، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے، وہ بستی اہل دل اور دیوانوں کی بستی ہے، وہ بستی اہل دل اور دیوانوں کی بستی ہے، گئے جتنے
خیرد نازاں وہ دامن تار تارائے گئے جتنے خیرد نازاں وہ دامن تار تارائے جب بھی ہو ان کے در پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو یا رسول اللہ جب بھی ہو ان کے در پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو یہ لمحے زندگی میں ہے خدا پھر بار بار آئے یہ لمحے زندگی میں ہے خدا پھر بار بار آئے یہ لمحے زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے قلم جب سے ہوا ہے ادیب آقا کی مدحت میں قلم جب سے ہوا ہے ادیب آقا کی مدحت میں بڑے رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے بڑے رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ